کھلے آنکھ سلے اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آج کے دن کی خوب رحمتیں اور برکتیں نصیب فرمائے، وہ کام کرنے میں ہم کامیاب ہوں جو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے رحمتیں اور برکتیں ملنے کا سبب بنے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل، بے شمار برکات ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو یہ پسند کرتا ہو کہ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے سنتے ہیں تلاوت قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ افحسب الذین کفروا ان يتخذوا عبادی من دونی اولیاء، تو کیا کافر یہ سمجھے ہیں کہ میرے بندوں کو میرے سوا حمایتی بنا لیں گے؟ اِنَّا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، بے شک ہم نے کافروں کی مہمانی کو جہنم تیار کر رکھی ہے۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، تم فرماؤ کیا ہم تمہیں بتا دیں کہ سب سے بڑھ کر ناقص عمل کن کے ہیں؟ الذین ضل سعیهم فی الحیاة الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا، ان کے جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں گم گئی اور وہ اس خیال میں ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا، یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتیں اور اس کا ملنا نہ مانا، تو ان کا کیا دھرا سب اکارت یعنی ضائع ہے، تو ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی تول نہ قائم کریں گے۔ ذلك جزاؤهم جہنم بما كفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، یہ ان کا بدلہ ہے جہنم اس پر کہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کی ہنسی بنائی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، فردوس کے باغ ان کی مہمانی ہے۔ خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، ان سے جگہ بدلنا نہ چاہیں گے۔ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، تم فرما دو اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی ہو تو ضرور سمندر ختم ہو جائے گا اور میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی، اگرچہ ہم ویسا ہی اور اس کی مدد کو لے آئیں۔ قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما
إلهكم إله واحد. تم فرماؤ ظاہر صورت بشری میں تو میں تم جیسا ہوں، مجھے وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. تو جسے اپنے رب سے ملنے کی امید ہو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ رب العالمین جل وعلا کا مقدس کلام قرآن مجید اور سورہ کہف کی آیات بینات کی تلاوت ہم سماعت کر رہے تھے. آج الحمدللہ عز و جل سورہ مبارکہ کا اختتام ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نور قرآن سے ہمارے قلوب اور اذہان کو منور فرمائے. مکمل سورہ کہف ہوتی ہے اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس بات کو بھی بیان کر رہی ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین کے وہ برگزیدہ بندے ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کی ہدایت کے لیے وحی کا نزول فرمایا ہے. اس بات کو بیان کیا گیا کہ جو اس چیز کی امید رکھتا ہو فمن کان یرجو لقاء ربہ کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اسے چاہیے کہ یعمل عملا صالحا نیک اعمال اختیار کرے اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. مدنی چینل کے ناظرین، سورہ کہف کی آخری 4 آیتوں کی فضیلتوں میں ایک اس بات کو بھی لکھا گیا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص فجر میں اٹھنا چاہے اور آنکھ نہ کھلتی ہو اس کی تو رات سوتے وقت وہ ان 4 آیتوں کو پڑھ لے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، اور آخر تک. ان آیتوں کو پڑھنے کی برکت یہ ہوگی کہ انشاءاللہ وقت فجر پر وہ نیند سے بیدار ہو جائے گا. کئی لوگوں کے میں نے سنا ہے، انہوں نے بتایا کہ معمولات میں ہمارے ہیں جو الارم سے بھی نہیں اٹھتے تھے وہ الحمدللہ اس وظیفے کو کرتے ہیں تو اٹھ جاتے ہیں. اچھا، یہاں پر ایک بات یہ بھی یاد رہے کہ آنکھ کھلنا یہ اور بات ہے اور پھر اس کے بعد بستر نہ چھوڑنا یہ دوسری بات ہے. آنکھ ضرور کھلتی ہے، بستر چھوڑنے کے لیے پھر آپ کو کوشش کرنی ہوگی. اگر یوں کروٹیں بدلتے رہے کہ ہاں ابھی تو ٹائم ہے، ابھی تو کافی سارا ٹائم باقی ہے، جماعت میں بھی ٹائم باقی ہے، پھر خدا نہ خاصہ سستی کی جماعت رہ گئی، اس کے بعد اب ذہن بنا ہوا ہے ابھی تو اختتام فجر میں کافی ٹائم ہے، تو یوں سستی کے مارے نماز چھوٹ بھی سکتی ہے. کیونکہ رات کو بندے کی سیکوینس سے چاہتا ہے کہ نیند پوری ہو، اور اگر وہ نہیں ہوتی تو تھوڑا تھوڑا آرام، تھوڑی سستی، تھوڑی سی اور زیادہ نیند پوری ہو جائے، اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا. ایک مرتبہ آنکھ کھل گئی تو اب بستر چھوڑیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ وقت فجر میں آنکھ کھل گئی ہے تو اب بالکل جاگ جائیں اور جاگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں، نمازیں ادا کریں. ذہن بننے کی بھی بات ہے، ذہن بنا ہوتا ہے تو بندہ ساری رات جاگنے کے بعد بھی اس لیے نہیں سوتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اب میں سویا اور خدا نہ خواستہ نماز فجر رہ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بندہ مومن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطے کا ایک ذریعہ ہے. حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کا نور ہے نماز. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر استقامت نصیب فرمائے اور نمازیں ادا کرتے رہنے کی سعادت نصیب فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے نیکی کی بات بتانا، بھلائی کی بات بتانا. بھلائی کی بات خیرخواہ ہو اور اچھے انداز سے کرے تو اگلا سمجھتا بھی ہے، اس پر عمل کرنے کی طرف بھی آتا ہے. لیکن بھلائی کی بات بتانے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ طریقے ہوتے ہیں، کوئی سلیقہ ہوتا ہے. اس سلیقے کے مطابق اگر گفتگو کی جاتی ہے تو وہ تیر بہدف ہوتی ہے، اثر انداز جلدی ہوتی ہے اور سامنے والا اس کا اثر اچھی طرح قبول بھی کر پاتا ہے. بھلائی کی بات بتانا کس قدر فائدہ مند ہے، اور اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو معاشرتی طور پر اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. خدا نہ خواستہ گناہوں میں پڑنے کی صورت میں اخروی طور پر بھی نقصان اٹھانے پڑ سکتے ہیں. کہاں
بلائی کی بات بتانا ضروری ہو جاتا ہے. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ سلسلے کو آگے بڑھائیں تو ان سارے ہی ڈائمنشنز پر گفتگو کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و مددگار ہو. سلسلہ آگے بڑھے گا تو انشاءاللہ بہت سارے پہلو اللہ نے چاہا تو زیر بحث آئیں گے. انشاءاللہ آپ کی کالز کو، آپ کے میسیجز کو، آپ کے واٹس ایپ کو سلسلے کا حصہ بنایا جائے گا. آگے بڑھتے ہیں اور وقار بھائی سے کلام شامل کرتے ہیں. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یا رسول اللہ کر دیکھ لو، 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 یا مدینے میں بلا کر دیکھ لو، مدینے میں بلا کر دیکھ لو، یا 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 مدینے بلا کر دیکھ لو. سینکڑوں کے دل منور کر دیے، سینکڑوں کے دل منور کر دیے، سینکڑوں کے دل منور کر دیے. اس طرف بھی آنکھ اٹھا کر دیکھ لو، 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 یا مدینے میں بلا کر دیکھ لو، یا مدینے میں بلا کر دیکھ لو. کشتۂ دیدار زندہ ہو ابھی، کشتۂ دیدار زندہ ہو ابھی، کشتۂ دیدار زندہ ہو ابھی. جان عیسیٰ لب ہلا کر دیکھ لو، جان عیسیٰ لب ہلا کر دیکھ لو، دیکھ لو، دیکھ لو، جان
لب ہلا کر دیکھ لو، جان عیسیٰ لب ہلا کر دیکھ لو، کلمہ پڑھتے جی اٹھے مردے ابھی، کلمہ پڑھتے جی اٹھے مردے ابھی، جان عیسیٰ لب ہلا کر دیکھ لو، جان عیسیٰ لب ہلا کر دیکھ لو، یا رسول اللہ کر دیکھ لو، یا مدینے میں بلا کر دیکھ لو، چھیڑ جاتے ہیں مجھے منکر نکیر، چھیڑ جاتے ہیں مجھے منکر نکیر، گور میں تشریف لا کر دیکھ لو، 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 یہ کبھی انکار کرتے ہی نہیں، یہ کبھی انکار کرتے ہی نہیں، بے نوا آزما کر دیکھ لو، 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 اور چاہے جو مانگو عطا فرمائیں گے، چاہے جو مانگو عطا فرمائیں گے، نامرادو ہاتھ اٹھا کر دیکھ لو، نامرادو ہاتھ اٹھا کر دیکھ لو، دیکھ لو، نامرادو ہاتھ اٹھا کر دیکھ لو، نامرادو ہاتھ اٹھا کر دیکھ لو، سیر جنت دیکھنا چاہو اگر، سیر جنت دیکھنا چاہو اگر، سیر جنت دیکھنا چاہو اگر، روضہ انور پہ آ کر دیکھ لو، 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 اور طور پر جلوہ جو دیکھا تھا کلیم، طور پر جلوہ جو دیکھا تھا کلیم، آج یہاں پردہ اٹھا کر دیکھ لو، آج یہاں پردہ اٹھا کر دیکھ لو، ہاں دیکھ لو، آج
اٹھا کر دیکھ لو یا رسول اللہ کر دیکھ لو اور ان کی رفعت کا پتہ ملتا نہیں ان کی رفعت کا پتہ ملتا نہیں ان کی رفعت کا پتہ ملتا نہیں مہرباں چکر لگا کر دیکھ لو چکر لگا کر دیکھ لو ان کی رفعت کا پتہ ملتا نہیں ان کی رفعت کا پتہ ملتا نہیں مہرباں چکر لگا کر دیکھ لو چکر لگا کر دیکھ لو اور اس جمیل قادری کو بھی حضور اس جمیل قادری کو بھی حضور اس جمیل قادری کو بھی حضور اپنے در کا سگ بنا کر دیکھ لو اپنے در کا سگ بنا کر دیکھ لو دیکھ لو بس دیکھ لو اپنے در کا سگ بنا کر دیکھ لو اپنے در کا سگ بنا کر دیکھ لو یا رسول اللہ کر دیکھ لو یا مدینے میں بلا کر دیکھ لو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت پیارا کلام مداح الحبیب صوفی جمیل الرحمن قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا. اور اس سے پہلے بھی ایک شخصیت ذہن میں تھے اور کلام کے دوران بھی بالخصوص ابھی جب آپ نے آخری مصرع پڑھا تو پھر ذہن منتقل ہوا قطب مدینہ سیدی ضیاء الدین مدنی قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف. حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیسا نوازا کہ یوں مدینے میں بلا کر ہی اپنے در کا مہمان کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مزار فائز الانوار پر مزید اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے اور اس کے صدقے سے ہم سب کو بھی فیضیاب فرمائے اور ان کی ضیاء عالم میں بٹ رہی ہے. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے رب العالمین اس سے ہمیں بھی منور فرمائے اور ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ کا ایک فیضان بسلسلہ بطریقہ امیر اہل سنت ہم تک بھی پہنچ رہا ہے، بواسطہ امیر اہل سنت ہم تک بھی پہنچ رہا ہے کہ آپ امیر اہل سنت خلیفہ ہیں ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ کے، اور پھر الحمدللہ ہمارے پیر و مرشد ہیں. اللہ تبارک و تعالی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو عمر خضری عطا فرمائے اور جس طرح شیخ ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ کی ضیاء کو آپ تقسیم فرما رہے ہیں، رب العالمین اس فیضان میں اور وسعت اور برکتیں اور ترقی عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ٹاپک ہے ہمارا نیکی کی بات بتانا. حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور میں جب تک آپ حیات رہے خوب لوگوں کو نیکی کی بھلائی کی باتیں بتائیں اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے طریقہ جاری فرمایا. جتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوتے رہے، ان کے فائدے کی باتیں، ان کی بھلائی کی باتیں انہیں بتاتے رہے. یہاں ٹاپک کو تھوڑی سی وسعت دینے کے لیے چند جملے عرض کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ بندے کو نیکی کی بات بتانا، جس سے کرے گا تو وہ اسی دنیا میں، لیکن آخرت میں نیکی ملے گی، ثواب ملے گا، انعام ملے گا،
اور ہم عام طور پہ اسے ریلیٹ کرتے ہیں صرف ان باتوں میں جو فرائض، واجبات، سنن اور مستحبات پر مشتمل ہوتی ہیں۔ دنیاوی امور میں کوئی فائدے کی بات ہو، کوئی بھلائی کی بات ہو، عام طور پہ جب نیکی کی بات کر رہے ہوں تو وہ ذہن میں نہیں آ رہی ہوتی۔ نیکی ہم چند عبادات وغیرہ کا ہی نام رکھ لیتے ہیں۔ حالانکہ کسی کو بھلائی کا مشورہ دینا، خیر کا مشورہ دینا اور اس کو اس کے متوقع نقصان سے بچانا، یہ بھی اس کی بھلائی کا مشورہ دینا ہے۔ اچھی نیتیں اس میں بھی شامل ہوں تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ثواب ملنے کی بندہ امید رکھ سکتا ہے، اور احادیث میں یوں بھلائی کی باتیں بتانے پہ ثواب کی بشارت بھی دی گئی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس امت کی ایک خصوصیت جو بیان کی گئی ہے وہ بھلائی کی بات بتانا ہے، امر بالمعروف ہے۔ معروف ایک خاص معنی ہے اس کا، نیکی کی بات بتانا بھی ہے، لیکن اگر اس میں وسعت دیں، جس طرح فقہاء نے اور مفسرین نے اس کو لیا بھی ہے کہ بھلائی کی بات کرنا ہے، لوگوں کے فائدے کی بات کرنا۔ اور یقیناً سب سے بڑا فائدہ، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ انسانیت کی سب سے بڑی خدمت انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچانا ہے، جہنم سے بچانے کی کوشش کرنا ہے۔ اور یہ کیسے ہوگا کہ جب وہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لائے گا، جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھے گا، کیونکہ اب حضور کے بعد تو کوئی نبی نہیں آئے گا، حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کا کلمہ سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گا۔ تو جب اس کلمے کی دعوت دی جاتی ہے، اس کی طرف بلایا جاتا ہے، تو یہ بھی انسانیت کی بہت بڑی خدمت ہے اور انسانیت کی بہت بڑی بھلائی ہے۔ انشاءاللہ موضوع کو آگے بھی لیں گے، لیکن ابھی میں چاہوں گا کہ خرم بھائی اس پر کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نیکی کی دعوت دینے کے حوالے سے اس امت کی کیا پہچان بیان فرماتا ہے اور امت کی کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ الرحیم، اللہ رب العالمین کا بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ الحمدللہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نبی آخر الزمان ہے، آپ کے بعد کوئی نبی اس دنیا میں آ ہی نہیں سکتا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے دیگر امتوں میں اللہ پاک نے یہ انداز، یہ طریقہ جاری رکھا کہ جب امتوں میں بگاڑ آتا اللہ پاک انبیاء کو بھیجتا، اور انبیاء کرام علیہ السلام اللہ رب العالمین کی جانب سے اس فرض پر، اس عمل پر مامور ہوتے تھے کہ وہ لوگوں کو جو ان میں بگاڑ آ چکا ہوتا، جو ان کے اندر برائیاں آ چکی ہوتی تھیں، چاہے معاشی ہوں، معاشرتی ہوں، عقیدے کی بالخصوص جو ان کے اندر برائیاں آ چکی تھیں، جس طرح ان کفر و شرک میں اٹ گئے تھے، ان تمام برائیوں سے من جملہ نکالنے کے لیے وہ لوگ سعی کرتے تھے۔ اگر ہم دیکھیں پچھلی امتوں کے احوال کو قرآن کریم سے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو انبیاء کو ان کے پاس مبعوث فرمایا تو محض صرف یہ نہیں کرتے تھے کہ ان کو کفر سے باز رہنے کی ہی دعوت دیتے ہوں اور ان کو شرک سے باز رہنے کا ہی کہتے ہوں، بلکہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام ان کو ناپ تول میں کمی سے بھی منع کیا کرتے تھے۔ ایسے ہی وہ جو معاشرتی برائیوں میں سے جس طرح قوم لوط کا معاملہ ہے، تو وہاں پر تو ان کے جو حضرت لوط علیہ السلام وہ اپنی قوم کو ان برائیوں سے، وہ لوگوں کو جس طرح ستایا کرتے تھے، ان سے بھی روکنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو جس طرح بھی آپ فرما رہے تھے کہ صرف اور صرف بھلائی کی بات میں چند عبادات کی ترغیب دینا ہی شامل نہیں ہے، بلکہ اور دیگر کوئی بھی بھلے والی بات، انسانیت کی بھلائی والی بات بتانا بھی اس میں آ جاتا ہے۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کی جب ہم تبلیغ کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے لوگوں کو بھلائی کی باتیں نہ صرف ان کے عقیدے کے لحاظ سے، ان کے عمل کے لحاظ سے بتائیں، عبادات کے حوالے سے بتائیں، بلکہ پورے معاشرے کو جو سدھارنے والے جو اعمال تھے، باتیں تھیں، اس کے حوالے سے بھی آپ نے ترغیب دی۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام تو نبی آخر الزمان ہے، آپ کی امت سب سے بڑی، پھر آپ کی امت جب سب سے بڑی ہے تو اللہ رب العالمین نے وہ جو سلسلہ ہوتا ہے کہ ایک انسانی فطرت ہے کہ جیسے وقت بدلتا ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ تغیر اور بگاڑ آتا رہتا ہے، تو اس امت کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ جو منصب پہلے انبیاء کا تھا، اللہ پاک نے اس امت کے اولیاء کو، علماء کو اور صالحین کو یہ منصب دیا کہ وہ لوگوں کو بھلائی کی باتیں بتائیں، ان کو رب سے ملائیں، اور نہ صرف اتنا بلکہ جو بھی انسانیت کی فلاح و بہبود والی بات ہے، جس میں انسانیت کا بھلا ہے، اس کی طرف لوگوں کو بلائیں اور لوگوں کو معاشرتی بگاڑ سے، اخلاقی بگاڑ سے، عقیدوں کے بگاڑ سے بچانے کی وہ کوشش کریں۔ تو یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ پاک نے اس امت کی امتیاز جو بیان فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ اس امت کا یہ اعجاز اور یہ اعزاز اللہ پاک نے دیا، امتیاز بخشا
کہ دیگر امتیں جو تھیں نا ان سے آپ کو ہمیں ممتاز اس لیے کہ اس آیہ کریمہ میں بتایا کہ اس امت کے یہ منصب ہے، وہ اس لیے یہ امت آئی ہے کہ یہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں اور برائی سے منع کریں. اور یہ ایسا زبردست عمل ہے خالد بھائی، اتنا زبردست منصب ہے کہ اس کے اندر ہمارا دنیا کا بھی فائدہ ہے، اس کے اندر ہمارا قبر کا بھی فائدہ ہے، اس کے اندر ہمارا حشر میں بھی فائدہ ہے. کتنا زبردست فائدہ ہے. دنیا کے فائدے کو ہم دیکھیں، آپ نے دیکھا فلٹر کیا کام کرتا ہے؟ وہ بری چیزوں کو دور کرتا ہے اور جو جس چیز کے لیے فلٹر لگایا اس کو شفافیت دیتا ہے. ایک ایکویریم کے اندر فلٹر جب ہم لگاتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں تو گدلا پن ہوتا ہے اور اس کے پیچھے لگی جو اسکرین ہے وہ واضح نہیں ہوتی شفافیت نہ ہونے کی وجہ سے. لیکن جب فلٹر تھوڑی دیر کام کرتا ہے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہ سارا گرد بیٹھ جاتا ہے اور اس کے پیچھے کی اسکرین بالکل صاف شفاف نظر ہو جاتی ہے. تو فلٹر جو کام کرتا ہے نا، تو یہ جو کام ہے ایسے کاموں میں سے ایک کام ہے یہ نیکی کی دعوت دینا، یعنی اچھی بھلائی کی دعوت دینا. ہمارے معاشرے کے اندر اگر ہم دیکھیں چاروں طرف ایک عجیب سی کیفیت، ایک عجیب سی بدامنی پہ پھیلی ہوئی ہے. ایک انسان نماز پڑھنے جاتا ہے، وہ نیک بننا چاہتا ہے کہ میں سدھر جاؤں، اللہ اللہ کروں اور اللہ رب العالمین کا جیسا بندہ ایک مسلمان کو ہونا چاہیے میں ویسا بن جاؤں. لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ مسجد تک آیا کیفیت رہی، مسجد سے نکلا دوست ملے کیفیت بدل گئی. صحیح. اب ان کی جو زبان پر کلمات جاری ہیں اور جیسے ان کے خیالات ہیں، اور پھر دوستوں سے نکلا گھر میں آیا تو گھر والوں کے جو خیالات ہیں، جو باتیں ہیں، جو سوچیں، انسان کو وہ بدل کے رکھ دیتی ہیں. مسجد میں جو ایک کیفیت تھی اور جو سکون تھا، وہ دل کے اندر جو صفائی ہو رہی تھی وہ بدل کر رہ جاتی ہے. اور جب ماحول گرد سے اٹا ہوا ہو تو بندے کی اپنی شخصیت بھی اس گرد کے سے اثر لیتی ہے اور اس کی شخصیت گدلا جاتی ہے. اگر یہ فلٹر لگا رہے نیکی کی دعوت والا کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی ایسا بھلائی کا مشورہ دینے والا مل جائے، برے لوگوں سے دور کرنے والا مل جائے، کوئی ہو جو کسی غلط ہاتھ میں چڑھنے سے بچانے والا مل جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے ایک ایک کر کے یہ فلٹر ایسا کام کرتا ہے کہ جب یہ بالکل معاشرہ ایسا ہو جاتا ہے نا کہ بالکل بھلائی کی دعوت دینے والا اور ہر طرف نیکی کا دور دورہ ہو اور برائی کرنے والوں کی اچھی طریقے سے ان کی دل شکنی ہو کہ برائی کرنے کے ارتکاب پر ان کی برائی کے اعتبار سے حوصلہ شکنی ہو جائے، برائی کے لحاظ سے پذیرائی نہیں، پذیرائی بالکل نہ ملے، اس طرح سے ان کو یعنی کہ ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے. تو اس معاشرے کے اندر پھر پنپنا اور پھر بالخصوص جو نیکی چاہتا ہے اور نیکی کی راہ پر لگے رہنا چاہتا ہے، استقامت چاہتا ہے، اس کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی. ہماری اولاد کو ہم پریشان ہوتے ہیں، ہم بچے کو تربیت دے رہے ہیں، ہم پریشان ہیں کہ ابھی تو میرے گھر میں میرے سامنے ہے، ابھی تھوڑا سا بڑا ہوگا یہ دوستوں میں جائے گا، ان کا اثر لے کر آئے گا. اگر معاشرے کے اندر اس کے دوست سدھرے ہوئے مل گئے تو ہمیں تسلی رہے گی کہ یہ ان میں بیٹھتا ہے کہ جو اس کی شخصیت کو نکھار رہے ہیں، اچھے لوگوں میں بیٹھ رہا ہے. اسی طریقے سے اگر بچہ برے لوگوں میں بیٹھ گیا پھر ٹینشن ہوتی ہے. ایک صاحب ملے اور وہ اپنے بچے کے بارے میں بتانے لگے کہ اب وہ بالکل نہیں سنتا. بڑا میں سمجھاتا ہوں، بات یہ ہے کہ وہ جو معاشرے کی جو صحبت جو ان کو ملی، دوستوں کی صحبت ملی، وہ بیچارے پریشان. اور اس طرح یہ کامن معاملہ ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے زبان سے بہت انہوں نے سمجھایا، لیکن وہ تبلیغ میں یعنی کہ کسی کو بھلائی کی بات بتانے میں، بھلے کی بات بتانے میں حکمت عملی بھی کچھ ضروری چیز ہوتی ہے. کچھ ایسی کوتاہی ہو جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے ہی گھر کے اندر اچھا ماحول کریٹ نہیں کر پاتے. خرم بھائی ماشاءاللہ یہ اچھی گفتگو فرمائی آپ نے، اور یہ انتہائی حیران کن معاملہ ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ آفتاب نبوت ہے اور مکے سے طلوع ہوتا ہے، لیکن پھر مدینہ شریف رخ ہوتا ہے. لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، آپ کے صحابہ ہیں، وہ آپ سے سیکھ رہے ہیں. اور پھر یہ ایک ایسی عالمگیر تعلیم تھی اور عالمگیر حسن والی تعلیم تھی کہ جہاں جہاں پھر اسلام کے ماننے والے یہ صحابہ پہنچتے چلے گئے، وہاں ان خطوں کو روشنی دیتے چلے گئے. وہاں عقائد کی اصلاح ہوتی گئی، وہاں اعمال کی اصلاح ہوتی گئی، وہاں انسانیت کسے کہتے ہیں لوگوں کو یہ سمجھ آنے لگا. ورنہ لوگ انسانیت سے گرے ہوئے کام کر رہے تھے. یعنی جن کاموں پہ آج ہم یہ کہیں نا یار یہ انسانیت نہیں ہے، جس کو آج ہم ان لفظوں سے تعبیر کرتے ہیں، پہلے بہت زیادہ تھا. یہ صحابہ کرام علیہ مردوان پہنچتے گئے اور لوگوں کو بتایا کہ انسانیت کیا ہے، فلاح کیا ہے، کامیابی کیا ہے، آپ اچھائی کسے کہہ سکتے ہیں. یہاں تک ایک عجیب وقت تھا، قرآن نے خود اس کو بیان فرمایا. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. واضح گمراہی میں لوگ تھے، کھلی گمراہی میں لوگ تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے
حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس جہالت کے اندھیرے کو دور فرمایا ہے، اور یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے حضور کے وہ ہدایت کے ستارے بنے جو اندھیری راتوں میں جب چمکنے لگے، دمکنے لگے، تو ان کی وجہ سے وہ جہالت کے اندھیرے، گمراہیوں کے اندھیرے ختم ہونے لگے اور ہدایت کا نور گویا پھیلنے لگا۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات آج بھی ہمارے سامنے ہیں، آج بھی ہم ان کو اپنانے والے بن جائیں اور ان کو پھیلانے والے بن جائیں اور ان پر عمل کرنے والے بن جائیں، معاشرہ بہت سکون کی طرف آ جائے گا۔ بہت بڑا بگاڑ جو معاشرے میں آ رہا ہے، ہم برائی کو تو پکڑ کے رو رہے ہوتے ہیں کہ یہ برائی، یہ برائی، یہ برائی۔ اگر روٹ کاز پر آئیں اور بہت بنیادی وجہ اس کی جاننے کی کوشش کریں تو وہ برائی کیوں پھیلی؟ کیونکہ بھلائی کی بات پھیلانا چھوڑ دی گئی۔ اس پہ ایک بات میں شامل کروں گا کہ ہم بہت سے لوگ اس بات پر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ جی معاشرے کو سدھارنے کے لیے ہے نا قانون نافذ کرنے والے ادارے، یہ برے لوگوں کو پکڑ کر سزائیں دیں گے تو یہ معاشرہ سدھر جائے گا۔ اس طرح معاشرہ نہیں سدھرتا، وہ اپنی سزا پوری کر کے پہلے سے زیادہ تجربے کار ہو کر آتے ہیں اور معاشرے کے اندر اور برائی پھیلتی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ سوچ جو ان کے اندر برائی کو پنپنے دے رہی ہے، اس سوچ کا خاتمہ ضروری ہے جو برائی کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ بڑے بڑے مجرم اگر ان کے ذہن کو بدل دیا جائے، اگر ان کے ذہن کو نیک کر دیا جائے تو پھر یہ نکل کر آئیں گے تو ایک معاشرے کے باکردار شہری ہوں گے۔ الحمدللہ آپ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں بھی خرم بھائی اس بات کو دیکھیں نا تو اداروں کے اپنے وجود سے انکار نہیں، اور ان کا وجود ضروری ہے، اور یہ ہوتے ہیں، کام کرتے ہیں، مجرموں کو پکڑتے ہیں، تو اس سے خوف ضرور رہتا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ الحمدللہ اس قسم کے ادارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، مینٹلی طور پہ بندے میں بدلاؤ آئے، اس کے لیے الحمدللہ کچھ نہ کچھ اہتمام ہوتا ہے کہ اس کو قرآن کی بات بتائی جائے، اس کو دین کی بات بتائی جائے، کوئی ایسا مدرسہ بھی قائم رہے کہ اتنا لمبا اس نے پیریڈ گزارنا یہاں کرے گا کیا۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت بھی شعبہ کام کر رہا ہے، اس لیے فیضان قرآن کہ قیدیوں میں بھی دین کی دعوت، نیکی کی دعوت، اور وہ جو برائی کر چکے نا اس میں کتنی برائی تھی، اب جب بندہ سزا بھگت رہا ہوتا ہے نا برائی کی تو اسے خاص اندازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہاں یار یہ تو بہت ہی برا ہو گیا، اب نہیں کروں گا۔ لیکن ایک کیفیت ہوتی ہے یہ جو کچھ دیر کے لیے طاری ہوتی ہے، چھوٹی بڑی برائی کچھ نہ کچھ اگر کبھی ہم سے غلط ہوا ہو، اور سب جانتے ہیں کہ غلطیاں ہوتی ہی ہیں، جب غلطی ہو جائے اور اس کی ہم سزا بھگت رہے ہوں یا اس کی وجہ سے کسی مصیبت میں پڑ گئے ہوں تو فی الفور تو اثر آ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ بڑا غلط کام ہو گیا اور اب پھنس گئے، اب سزا بھگتنی پڑ رہی ہے۔ لیکن جب وہ وقت گزر جاتا ہے نا مشکل کا، پھر بندہ بولتا ہے اب دیکھنا، اب تو مجھے پتہ چل گیا نا کہ یہ مشکل کیسے کاٹنی ہے، اب تو ہم نے پہلے بھی ایک مرتبہ گزاری ہوئی ہے، اب پھر دیکھ لیں گے۔ جب اس جذبے کے ساتھ آتا ہے تو دین کی دعوت برائی کو برا ہی بیان کرنا اور بھلائی کے حسن کو بیان کرنا لوگوں کے سامنے، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو برائی کا ایک احساس ختم ہونے لگا تھا، سزا پانے کے بعد وہ سینہ چوڑا ہونے لگا تھا، ہاں دیکھا میں نے بھی دیکھ لیا، اور یہ بھی کر لیا، وہ بھی کر لیا، تو اب یہ بھلائی کی بات سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں دیکھو وہ جو برا تھا وہ برا تھا، اب بھلائی کی طرف آنا ہے، بھلائی کا اب یہ فائدہ ہوگا، اس برائی کا انجام دیکھ لیا، اب آگے بھلائی کا فائدہ دیکھیے گا۔ کیا کہیں گے راشد بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بھائی درست آپ نے توجہ دلائی کہ جو بندہ جرم کر کے، غلط کام کر کے جب سزا پا رہا ہوتا ہے تو اس دوران اس بندے کے دل میں یہ بات آ جائے کہ واقعتاً میں نے غلط کیا تھا، یہ بہت کم ہوتا ہے، کیونکہ اگر یہ چیز دل میں آ جائے کہ میں نے غلط کیا تھا تو پھر انسان اچھائی کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے۔ اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کے اندر یہ چیز پیدا ہونا شروع ہو جائے کہ میں پہلے غلط کر چکا ہوں جس کی سزا مجھے یہ ملی ہے، اور اگر آپ کے دل میں یہ ہو کہ نہیں میں نے درست کیا تھا تو اب مجھے جو سزا مل رہی ہے یہ غلط ہے، تو اب پھر انسان بدلاؤ کی طرف، سدھار کی طرف نہیں آتا۔ صحیح۔ دعوت اسلامی کا اس معاملے میں اگر کردار دیکھیں، دعوت اسلامی ہو یا دعوت اسلامی کے علاوہ اور جو نیکی کی دعوت دینے والے ادارے ہیں یا اپنے جو گورنمنٹ کے ادارے ہوتے ہیں، ان میں ماشاءاللہ اس طرح کی چیزیں بعض ہوتی ہیں کہ جس میں مجرموں کو سدھارنے کے لیے کچھ اقدامات کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ اس میں دو چیزیں بنیادی طور پر ہوتی ہیں۔ خالد بھی دیکھیے، کبھی بھی برائی کو برائی سے نہیں سدھارا جا سکتا، صحیح، گندے پانی کو مزید گندے پانی میں مکس کر کے صاف نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا طریقہ یہی ہوگا کہ آپ اس میں تھوڑا تھوڑا صاف پانی شامل کریں گے
آہستہ آہستہ وہ صاف پانی اپنی جگہ جب بنانا شروع ہوگا تو گندا پانی تھوڑا تھوڑا نکلنا شروع ہوگا. ایک وقت یہ آئے گا کہ وہ گندا پانی سارا نکل جائے گا, صاف پانی جگہ بنا لے گا. یہ صاف پانی ایسا ہوگا کہ جو آپ کی طہارت کے بھی کام آئے گا, جو صاف پانی آپ کے پینے کے بھی کام آئے گا اور دیگر چیزوں کے بھی کام آئے گا. یہ میں نے ایک مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی ہے. اسی طرح جو مجرم جاتے ہیں قید خانے میں ہوں یا دنیاوی طور پر کسی بھی جگہ پر وہ جرم کر کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, تو ان کے سدھار کے بھی دو ہی طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ بندہ جو غلط کام کر کے آیا ہے یہ درست اس کو سمجھ رہا ہے یا غلط سمجھ رہا ہے. اب اس کا پتہ تو اس سے بات چیت سے چلے گا, اس کے بعد بیٹھنے سے چلے گا. اب اگر آپ دیکھتے ہیں جناب اس بندے کے ذہن کے اندر ہی یہ بات بیٹھی ہے کہ میں نے جو کیا نا درست ہی کیا ہے, مجھے سزا غلط دی جا رہی ہے, درست میں نے کام کیا تھا, یعنی میں نے کس سے بدلہ لے لیا یا میں نے کسی کو معاذ اللہ قتل کر دیا یا کسی کو زخمی کر دیا یا کسی کا پیسہ لوٹ لیا. کیونکہ میں غریب تھا, مجھے زمانے نے غریب کیا تھا, میں نے کسی کا لوٹ لیا تو میں نے کون سا غلط کیا. میں نے مالداروں کا پیسہ لوٹ کر غریبوں میں تقسیم کر دیا تو میں نے کون سا غلط کام کر دیا. میں نے مسجد سے چوری کیا تو اللہ کے گھر کا لیا, میں نے کون سا کسی کا لیا. تو الامان والحفیظ مطلب اس انداز سے جب وہ سوچتے ہیں لوگ, مجرم عموماً اسی طرح کی سوچ رکھتے ہیں, ورنہ وہ اس طرح غلط کام نہ کریں. اگر وہ اپنے غلط کام کو درست سمجھتا ہے تو یہاں اس کی تربیت کی جائے گی اور اسے بتایا جائے گا کہ آپ جو کام کر رہے ہیں یہ واقعتاً غلط ہے. اور اس کو سمجھانے کی بھی ظاہری بات ہے کہ مختلف طریقے ہوتے ہیں. اگر وہ مسلمان ہے تو لازمی طور پر بھلے وہ آپ کو کچھ نہ سمجھے لیکن قرآن کو وہ سب کچھ سمجھتا ہے, اللہ رسول کو سب کچھ سمجھتا ہے, صحابہ کو وہ سب کچھ سمجھتا ہے. تو آپ اس کے سامنے اپنا کردار رکھنے کی بجائے یہ چیزیں رکھیں گے کہ حضور یہ دیکھیے آپ جس قرآن کو مانتے ہیں, جس نبی کو مانتے ہیں, ان کے فرامین یہ ہیں, جس قرآن کو مانتے ہیں اس کے اندر یہ باتیں بیان آپ کا دین یہ کہتا ہے. اب کیا ہوگا, یہ وہ باتیں ہیں جو اس کے دل پر اثر انداز ہوں گی. آپ کی باتیں ہو سکتا ہے وہ کہیں ہاں مجھے پتا ہے تم کتنے پانی میں ہو, تم بھی اس معاشرے میں رہتے ہو تو یہ تو وہ, لیکن جب یہ چیزیں رکھیں یہ آفاقی اصول ہیں, یہاں وہ سدھار کی طرف آئے گا. دوسری بات, اگر وہ بندہ مسلمان نہیں ہے, غیر مسلم ہے, تو اب اسے دین اسلام کی عمدہ تعلیمات یہ تو اپنی جگہ ہیں, چونکہ وہ اگر دین کو نہیں مانتا تو آپ کی دین کی بات وہ نہیں توجہ سے سنے گا. اب آپ اسے انسانیت, معاشرت اور فطری جو چیزیں ہوتی ہیں جس سے انسانی طور پر بندہ ہی اس سے نفرت کر رہا ہوتا ہے, کسی کو قتل کر دینا, کسی کو زخمی کر دینا, کسی کا مال لوٹ لینا, کسی کو دھوکہ دینا, آپ یہ برائیاں اس کے سامنے رکھ کر اس کے نتائج, اس کے رزلٹ اس کے سامنے رکھیں گے کہ جناب دیکھیے اس کا بگاڑ یہاں تک پہنچے گا, صرف آپ کی ذات تک یہ معاملہ نہیں ہے. تو اب کیا ہوگا کہ اسی انداز سے وہ سمجھے گا اور اسے بات سمجھ میں آئے گی. یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جب بندہ اپنی بات کو درست سمجھ رہا تھا کہ میں نے جو کیا ہے وہ درست ہی کیا ہے, اور دوسرے نمبر پر اگر وہ غلط ہی سمجھ رہا ہے تو پھر آپ کو اس کے عوامل پر غور کرنا ہوگا کہ جناب یہ بندہ جس غلط راستے پر چل پڑا ہے, جس کو یہ خود بھی غلط سمجھ رہا ہے, تو پھر اس طرف آیا کیوں؟ ہو سکتا ہے اس کے پیچھے بھی اس کی معاشی کچھ مجبوریاں ہوں, ہو سکتا ہے غلط لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا ہو سکتا ہے کہ کسی مجبوری کی وجہ سے اس نے یہ کام کیا ہو. اب یہ نادم ہو چکا ہے, شرمندہ ہو چکا ہے, تو اب اس کو سدھارنا بہت آسان ہے. ظاہری بات ہے کہ کچھ ایسے اسباب اس کو مہیا کرنا پڑیں گے کہ جس کی وجہ سے کچھ ایسی چیزیں بتانا پڑیں گی جس کو سامنے رکھ کر یہ برائی کو چھوڑ سکے اور جو اس کی مددگار ہو سکیں. دعوت اسلامی کا اس معاملے میں اگر کردار دیکھیں تو معاشرے کے اندر خالد بھائی تھوڑے سے عرصے کے اندر لاکھوں لاکھ نوجوانوں کی اصلاح کر دینا, لاکھوں لاکھ مسلمانوں کو سیدھے راستے کی طرف لے آنا, بے شمار لوگوں کو, غیر مسلموں کو مسلمان کر لینا, ایسی جگہوں پر مساجد قائم کرنا کہ جہاں پر کبھی صدیوں سے مسجد کا وجود نہیں تھا, یہ بلا مبالغہ دعوت اسلامی کا اور قبلہ امیر اہل سنت کا اس امت پر بہت بڑا احسان ہے. اور یہ یوں سمجھیے کہ یہ فیضان ہے صحابہ کرام کا, نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کا. دعوت اسلامی کا اس معاملے میں اگر کردار دیکھیں, نیکی کی دعوت دینے میں, بھلائی کی بات کرنے میں, برائی سے روکنے میں, تو دونوں طرح کا کردار ہمارے سامنے ہے. ایک وہ کردار جو عملی اعتبار سے ہے, دکھیاری امت کی خیرخواہی کے معاملے میں ہے, ان کی معاشیات کے معاملات میں اگر وہ پریشان ہیں
تو ان کی ہیلپ کرنے کے حوالے سے FGRF کا شعبہ دیا ہے. اگر ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں انہیں لگتا کہ ہم عبادات کہاں سے کریں، کوئی مرکز ہمارا مسلمانوں کا ہونا چاہیے، دعوت اسلامی نے وہاں مسجدیں بنا کر ان کو پیش کی ہیں. ایسی جگہ کہ جہاں پر جہالت عام ہو رہی ہے، لوگوں کو دین سیکھنے کے لیے کوئی ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں، کوئی جگہ نہیں، دعوت اسلامی نے مدارس وہاں بنا دیے. اور ایسی جگہ کہ جہاں یہ سمجھا جائے کہ یہاں پر جناب بڑا پڑھا لکھا طبقہ ہے اور یہاں پر ماڈرن ازم کے نام پر یا سیکولر یا بے دین لوگ عام ہو رہے ہیں، یہاں دنیاوی تعلیم کے نام پر لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، دعوت اسلامی نے وہاں دارالمدینہ کا ایک نظام دے دیا. پھر اس طرح دعوت اسلامی کے ڈپارٹمنٹ کو دیکھیں خالد بھائی تو تقریباً ہر ایک کے پیچھے آپ کو ایک لوجک نظر آئے گی. اس کا پس منظر آپ جب دیکھیں گے تو آخر ایک رزلٹ ایک ہی ملے گا کہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دینی ہے، برائی سے روکنا ہے. کیونکہ ہمارے پیر و مرشد دعوت اسلامی کے جو امیر ہیں، اس تحریک کو چلانے والے، بنانے والے، بنیاد رکھنے والے، انہوں نے ایک ہی مقصد دیا ہے، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. یعنی پورا کا پورا جو نظام ہے دنیا کا، یوں سمجھیے کہ انسانیت کے اعتبار سے یہ دو ہی چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے کہ بندہ اپنی اصلاح کرے اور دوسرے بگڑے ہوئے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرے. بندے کا کام صرف کوشش میں ہے، باقی کسی کو سیدھے راستے پر چلانا، کسی کو نیکی کا راستہ دکھا دینا، نیکی کے راستے پر چلا دینا، یہ بندے کے اختیار میں نہیں، یہ رب العالمین کے اختیار میں ہے. تو بندے کو چاہیے کہ اپنے طور پر تو بندہ کوشش کرے نا، اپنے طور پر کوشش کرے اور پھر اس کے بعد اللہ کی ذات پر اس بات کو چھوڑ دے. اب دیکھیں صحابہ کرام علیہم رضوان کا انداز اور مزاج کیسا تھا کہ اپنی کوشش کیے جاتے تھے، اور کوشش وہ جو جس کے پیچھے ایک مقصدیت موجود ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا. کوشش کریں، انڈیکیشن آ گئی تو فوراً اس کو قبول کرنا. اچھا یہ ہے کہ یہ جو ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم بتائیں گے لوگ سمجھیں گے نہیں، سنیں گے نہیں، مانیں گے نہیں، یہ ایک ایسا ایک مطلب لایانی سا خیال ہے. یعنی ایک انسان کے لاشعور میں ہم ایک بات پہنچا تو دیں، وہ نہیں مانے گا. بسا اوقات نہیں مانتے لیکن ہم اس کے لاشعور میں ایک بات پہنچا دیتے ہیں. زندگی کے کسی موڑ پہ جب ٹھوکر لگتی ہے، لاشعور پیغام بھیجتا ہے اور پھر بتاتا ہے کہ فلانے نے تمہیں ایک دفعہ یہ بات بتائی تھی، اسے یاد رکھو. اس وقت ابھی آپ کی نصیحت نے کام نہیں کیا، یہ 4 سال بعد، 5 سال بعد، 10 سال بعد یہ نصیحت اس کو بڑا اچھا کام کرے گی. ابھی تو اس کو ایک چھوٹے سے کام روک رہے تھے، ہو سکتا ہے یہ نصیحت بعد میں اتنا بڑا کام کرے کہ اس کی پوری زندگی بدل کر رکھ دے. تو یہ رکنا نہیں چاہیے. ایک بڑی پیاری حکایت میں نے پڑھی تھی، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم میں اس کو ذکر کیا تھا کہ وہ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، وہ بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے 4 طرح کے افراد کا انہوں نے ذکر کیا. ایک وہ شخص تھا جس نے لوگوں کو برائیوں میں مبتلا دیکھا اور کھڑا ہو گیا اور لوگوں کی برائیاں، ان کے اعمال کی قباحتیں بیان کرنا شروع کر دیں. تو لوگوں کو برا بھلا، یعنی کہ اس کو سمجھایا، لوگوں نے اس کی بات کو رد کیا تو اس نے لوگوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. لوگوں نے پھر اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. یہ لوگوں سے لڑنے لگا تو پھر لوگ بھی اس سے لڑے اور اس پر غالب آ گئے. تو اس نے کہا یا اللہ، میں نے ان کے اعمال کی برائیاں بتائیں، میں نے ان کو برا بھلا بھی کہا اور پھر میں ان سے لڑا بھی، مگر یہ مجھ پر غالب آ گئے. یعنی اس نے اپنا کام بھرپور طریقے سے کیا لوگوں کو برائیوں سے روکنے میں. پھر دوسرا شخص کھڑا ہوتا ہے اور اس نے کیا کیا، اس نے لوگوں کے اعمال کی قباحتیں، برائیاں بیان کی تو لوگوں نے اس کی بات کو رد کر دیا. تو پھر اس نے کیا کیا، اس نے لوگوں کو برا بھلا کہا تو لوگوں نے بھی اس کو برا بھلا کہا. لیکن اس نے تیسرا کام وہ نہیں کیا کہ لڑتا، بس اس نے کہا یا اللہ، میں نے لوگوں کو سمجھایا، لوگوں کو بتایا اور لوگوں کو برا بھلا بھی کہا، مگر انہوں نے میری بات نہ مانی. تیسرا شخص پھر کھڑا ہوا لوگوں کو سمجھانے اور اس نے کیا کیا کہ لوگوں کو برائی سے روکا تو لوگوں نے اس کی بات کو رد کر دیا. اب اس نے کیا کیا، اس نے ان کو برا بھلا نہیں کہا اور برا بھلا بھی نہیں کیا، نہ ہی ان سے لڑا. بس نے کہا یا اللہ، اے مولا کریم، میں نے ان کو سمجھایا، ان کو برائی سے باز رکھنے کی کوشش کی، مگر یہ لوگ باز نہیں آئے. اب پھر چوتھے شخص کا ذکر کیا. چوتھا شخص نے کیا کیا، چوتھے شخص نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا، یہ کہہ کر رک گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ، میں انہیں سمجھاؤں گا، یہ مانیں گے نہیں، یہ مانیں گے نہیں. تو یہ جو چوتھا شخص تھا نا، اس کے بارے میں فرمایا یہ ان سب سے زیادہ کمزور شخص ہے. کہ وہ تینوں تھے، انہوں نے اپنی یعنی صلاحیت کے مطابق کام کیا، مگر یہ سب سے زیادہ کمزور شخص ہے. تو بات دراصل یہ ہے کہ لوگوں کے سمجھانے کے مرتبے الگ الگ ہیں، کہ کوئی زیادہ ایفرٹ کرتا ہے، زیادہ کوشش کرتا ہے، کوئی کم کوشش کرتا ہے. ایک باپ ہوتا ہے نا، وہ بچے کی جب اس کی بات آئی تو کتنی کوشش کرتا ہے، وہ پہلے زبان سے سمجھاتا ہے، وہ پھر مار کے بھی سمجھاتا ہے،
وہ پھر اس کے سامنے ماحول کریٹ کر کے لوگوں سے بھی بول کر سمجھاتا ہے، وہ زیادہ ایفرٹ کرتا ہے۔ اگر دوست ہو تو ہم کیا کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اس کو بول کے سمجھاتے ہیں یا اس کو برا کہہ کر سمجھاتے ہیں، اور اگر نہ دوست ہے نہ ہی کیا کہتے ہیں وہ بیٹا یا اس طرح کا رشتہ ہے تو پھر ہم تھوڑا سا اوائڈ کرتے ہیں، بس صرف زبان سے کہتے ہیں۔ یہ 3 درجے تو پھر بھی ہیں کہ جو اپنا کام کر رہے ہیں، جو ذمہ داری اس امت کی ہے بھلائی کی بات بتانے کی، یہ پھر بھی تینوں درجے ہیں اپنی بات پوری کرنے والے۔ جو چوتھا ہے کہ جی مانیں گے نہیں، لہذا میں بولوں ہی نہیں، پہلے ہی ہاتھ پہ ہاتھ ہی چھوڑ دوں، تو یہ وہ کام ہے کہ جو بنیاد ہی نہیں ڈال رہا، اگر آپ نے بیج ڈال دیا ہو سکتا ہے دیر سے ہی نکل آئے، کبھی تو نکلے، کبھی تو پھل آئے گا۔ تو یہ جو ہے نا فائدے سے خالی نہیں ہے، قبر کے اندر ہمیں اس کا فائدہ پہنچے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہی فرمائی اللہ پاک نے کہ تم نیکی کی وہ یعنی کہ بھلائی کی بات پر عمل کرو، بھلائی سیکھو اور بھلائی آگے سکھاؤ۔ اور فرمایا کہ جو اللہ پاک نے وہی فرمائی کہ جو بھلائی سیکھتا ہے، بھلائی کی بات آگے پہنچاتا ہے، بتاتا ہے، میں اس کی قبر کو روشن کر دوں گا۔ حلیۃ الاولیاء کے حوالے سے اور شرح الصدور کے حوالے سے روایت بیان ہوئی۔ تو قبر میں بھی ہمارے لیے فائدے سے خالی نہیں ہے، حشر میں بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ قیامت کا دن ہوگا تو اس کے ایک روایت اس حوالے سے آئی کہ قیامت کا جب دن ہوگا تو وہ لوگ جو بھلائی کا حکم دیتے تھے، برائیوں سے روکتے تھے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء اور شہداء بھی ان پر یعنی کہ رش کریں گے۔ رش کریں گے تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس کی وجہ پوچھی تو نبی کریم علیہ السلام نے اس کی وجہ یہ ارشاد فرمائی کہ وہ اللہ کو بندوں کا اور بندوں کو اللہ کا محبوب بناتے ہوں گے، یعنی رب سے بندوں کو ملاتے ہوں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کو بندوں کا محبوب بناتے ہوں گے، یہ تو سمجھ آ گئی بات کہ وہ اللہ سے پیار کریں گے، یہ بات بتاتے ہوں گے، لیکن بندوں کو اللہ کا محبوب کیسے بنا دیتے ہیں؟ اللہ کی مرضی، جس کو چاہے پسند فرمائے۔ تو ان کو خیال تھا کہ وہ بندوں کو اللہ کا محبوب کیسے بنا دیتے ہیں، تو فرمایا کہ وہ ان کو بھلائی کی بات بتاتے ہیں، ان کو برائی سے روکتے ہیں، لوگ ان کی اطاعت کرتے ہیں، جب وہ ان کی اطاعت کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین انہیں اپنا محبوب بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک طرف تو یہ بات ہے کہ بندوں کو اللہ کا محبوب بنا رہے ہیں، دوسری جانب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ایک روایت ہے، اللہ اکبر، بڑی حیرانی ہوئی مجھے یہ، بلکہ کافی پہلے میں نے پڑھی تھی، اور جب یہ پڑھی تو بہت زیادہ اٹریکٹیو لگی روایت، میں نے اپنے نوٹ میں اس کو سیو کر لیا تھا، ابھی آپ کی طرف بڑھانے لگا ہوں۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتے ہیں کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں پہلی خرابی جو آئی وہ یہ تھی کہ ان میں سے ایک آدمی جب دوسرے آدمی سے ملتا تو اس سے کہتا ہے شخص اللہ تعالیٰ سے ڈر، اور جو کام تو کر رہا ہے اسے چھوڑ دے، یہ تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ حالانکہ کتنی اچھی بات ہے، یہ کوئی خرابی تو ظاہر نہیں ہوئی، یہ تو اچھی بات ہے، لیکن ذرا تسلسل دیکھیے۔ حضور نے فرمایا پہلی مرتبہ مل رہا ہے، غلط کام کرتا دیکھ رہا ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ کام چھوڑ دے، اللہ سے ڈر، اللہ اس سے ناراض ہوگا، یہ تیرے لیے جائز نہیں۔ پھر جب دوسرے دن اس سے ملتا تو اسے منع نہ کرتا، کیونکہ وہ کھانے پینے اور بیٹھنے میں اس کا شریک ہو جاتا۔ جب انہوں نے ایسا ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اچھے دلوں کو برے دلوں سے ملا دیا، اللہ اکبر، یعنی نیک لوگ بروں کی صحبت میں بیٹھنے کی نحوست سے انہی جیسے برے ہو گئے۔ کبھی ایک جذبہ طاری ہوتا ہے کہ نہیں جی جو برائی ہے ہم نے نہیں، بروں کو منع کرنا ہے، برائی سے منع کرنا ہے، اور کر دیا منع، دوسرے دن اسی برائی کے شریک ہو گئے، تو اس سے وہ جو برا ہے جس کی مذمت ہو رہی تھی اس کی حوصلہ افزائی ہو گئی، لو جی ہم تو نہیں گئے، یہ آ گئے، برائی کی طاقت کو بڑھایا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اصول واضح ہیں، قرآن حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوا الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، جو واضح حرام ہے اس سے تو بچے بندہ، بالکل یہ غلط ہے۔ جب ایک غلط ہے چیز، بری ہے، حرام ہے، اور اس کے اگینسٹ کھڑا ہو گیا تو اب بس پھر اس کے اگینسٹ ہے، پھر اس طرف جھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کریم توفیق خیر عطا فرمائے۔ اور جب نیکی کی دعوت کا ایک تسلسل ہے، اس کو پڑھتے رہیں گے، کس طرح دینی ہے، اس کے آداب کیا ہیں، اگر ہم نیکی کی دعوت دینا چاہتے ہیں تو اس سے زبان میں تاثیر کیسے پیدا ہو، کیسے لوگ مانیں گے، کیا نیت ہونی چاہیے، ان سارے ہی باتوں کو سیکھنا چاہیے۔ میرے علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بہت پیاری کتاب فیضان سنت کا ایک باب ہے نیکی کی دعوت، اس کو پڑھیں، بالکل پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، اور کئی آپ کو ایسی چیزیں ملیں گی۔ اگر آپ نے
بہت ساری کتابوں کا مطالعہ پہلے کیا ہوا بھی ہے نا، پھر بھی میں کہوں گا کہ اس کتاب کو پڑھیے، اگر نہیں پڑھا تو، اگر پڑھ لیا پھر بھی پڑھیں، فائدے سے اب بھی خالی نہیں ہوگی۔ فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو بہت ساری نئی چیزیں ملیں گی، اور زندہ تحریر کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ کتنے ہی عرصے بعد دوبارہ پڑھی جائے یا فوراً بار بار بندہ اس کو پڑھتا رہے، زندہ تحریر بندے کو زندگی کی طرف لاتی ہے، سبحان اللہ، اس کو ابھارتی ہے، اس کو ہر دفعہ نئی چیز سیکھنے کو ملے گی۔ قرآن ہے، اور قرآن پڑھنے والوں کو اللہ سلامت رکھے، جب پڑھتے ہیں تو یار یہ دیکھو کیسی چیز، حالانکہ نازل تو ہوئے اس کو 1400 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا نا، لیکن اب بھی قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، ابھی ختم قرآن کیا تو اس چیز کی طرف توجہ نہیں گئی، لیکن ابھی ایک مرتبہ مکمل وہ دوبارہ پڑھ رہے ہیں، یار یہ کتنی پیاری بات، حالانکہ بچپن سے پڑھ کے اس کو بڑا ہو رہا ہے بندہ، لیکن یہ ایک زندگی ہے جو کبھی ایسا ہوتا ہے، حالات و واقعات اس قسم کے بنے ہوتے ہیں بندے کے کہ وہ اس آیت سے کنیکٹ کر دیتے ہیں بندے کو، سبحان اللہ، اور پھر فوراً اصلاح کی طرف بندہ آتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں ان کامل چیزوں سے، قرآن، حدیث، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، ان سے رہنمائی لیتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی کالز اور میسیجز شامل کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ کچھ میسیجز شامل کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، کہنا یہ ہے کہ عمیر علی بھائی ہیں ملتان سے، اور یا ظاہرہ کلام سننا ہے، سبحان اللہ۔ اچھا جی، اعظم چشتی بھائی ہیں راول پنڈی سے، اور حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، اس کلام کی فرمائش ہے۔ وقار بھائی تو کجا من کجا سنا دیں، سبحان اللہ، واہ۔ گجراوالا سے میسج ہے، اور وقار بھائی سے عرض ہے کہ منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اس کلام کی فرمائش۔ مدینے قافلے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا، عاقب رضا مدنی بھائی ہیں قصور سے، واہ جی، اللہ برکت عطا فرمائے۔ دعا کی التجا بہت سارے اسپیس کے بعد لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، اللہ برکت عطا فرمائے۔ اچھا جی، یہ نعت سنا دیں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، سبحان اللہ۔ مجھے کلام سنا دیں، میں خود کو حشر میں خود کو جو دیکھوں گا، اللہ اکبر۔ بکھر سے یہ میسج ہے، ٹھیک ہے جی۔ پروگرام مدینہ مدینہ ہے، اور آج کا ٹاپک تو کیا ہی بات ہے، جزاک اللہ جی، بہت شکریہ۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی منقبت 2022 سنا دیں، کیا بات ہے جی، خوش رہیں، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ اور ٹھیک ہے جی، یہ میسج بھی ملتان سے تھا، اللہ کریم برکت دے۔ کالز لیتے ہیں کچھ، اور اس کے بعد وقار بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ پیارے وقار بھائی، آپ سے گزارش ہے کہ اس کلام کے 3 سے 4 شعر سنا دیں۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، اور خالد بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حج کی دعا فرما دیں کہ اللہ پاک آئندہ سال ہمیں بھی حج کی سعادت نصیب فرما دے۔ آمین آمین آمین، اللہ کریم حج کی سعادت عطا فرمائے، اور وہ قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو اس سال بھی عطا فرمائے۔ بار بار یاد آتی ہے یہ بات امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ یوم عرفہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے میں تشریف لائے تھے، تو حاجیوں کو لائیو نیت کروائی تھی حج کے احرام کی، تو ہاں اسی طرح کا کچھ معاملہ تھا۔ تو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ یہ بھی ارشاد فرماتے جا رہے تھے ساتھ ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر ایسی امید ہو کہ وہ اسباب بنائے تو ابھی ممکن ہے کہ ابھی ہمیں وہاں پہنچا دے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ کریم ہم پر اپنی رحمت ہی رکھے اور ہمیں حج کی سعادت عطا فرمائے۔ مزید کال دیجیے۔ خالد بھائی، قطب مدینہ دادا مرشد کی شان میں کلام سنا دیجئے، میری اور میرے گھر والوں کی ایمان کی حفاظت کی دعا فرما دیجئے۔ سبحان اللہ، اللہ کریم برکت عطا فرمائے۔ کلام ابھی سن لیتے ہیں جی، منقبت سنتے ہیں۔ سیدی قطب مدینہ، یا سیدی قطب مدینہ، یا قطب مدینہ، عاشق مصطفیٰ ضیاءالدین، عاشق مصطفیٰ ضیاءالدین، عاشق مصطفیٰ، عاشق مصطفیٰ ضیاءالدین،
साहिज़ो पार साजिया दीन साहिज़ो पार साजिया दीन आशिक़े मुस्तफ़ा दिलकशो दिल कुशा ज़िया दीन दिलकशो दिल कुशा ज़िया ओ दीन मेरे दिल की ज़िया ज़िया दीन मेरे दिल की ज़िया ज़िया दीन आशिक़े मुस्तफ़ा ज़िया दीन साहिज़ो पार साजिया दीन आशिक़े मुस्तफ़ा तुमको कुतुबे मदीना या मुर्शिद तुमको कुतुबे मदीना या मुर्शिद उलमा ने कहा ज़िया दीन उलमा ने कहा ज़िया दीन आशिक़े मुस्तफ़ा ज़िया दीन साहिज़ो पार साजिया दीन आशिक़े मुस्तफ़ा ऐसा कर दे करम रहे या रब ऐसा कर दे करम रहे या रब मुझसे राज़ी सदा ज़िया दीन मुझसे राज़ी सदा ज़िया दीन आशिक़े मुस्तफ़ा ज़िया दीन साहिज़ो पार साजिया दीन आशिक़े मुस्तफ़ा 500 साल तक मदीने में 500 साल तक मदीने में तुमने बाँटी ज़िया ज़िया दीन तुमने बाँटी ज़िया ज़िया दीन आशिक़े मुस्तफ़ा ज़िया दीन साहिज़ो पार साजिया दीन आशिक़े मुस्तफ़ा एक मुद्दत से आँख प्यासी है एक मुद्दत से आँख प्यासी है अपना जलवा दिखा ज़िया दीन अपना जलवा दिखा ज़िया दीन आशिक़े मुस्तफ़ा ज़िया दीन साहिज़ो पार साजिया दीन आशिक़े मुस्तफ़ा
عطار کس کا ہے آپ کا ضیاء دین کس کا ہے آپ کا ضیاء دین عاشق مصطفیٰ ضیاء دین زاہد و پارسا ضیاء دین عاشق مصطفیٰ. سبحان اللہ. اللہ کریم جل وعلا ہمارے دادا مرشد جس طرح کالرز نے کہا اور ایسا ہی ہے، ان کا فیضان ہمیں اور عطا فرمائے. پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا شاہ ضیاء الدین پیر باصفا کے واسطے. یوں شجرہ پڑھنے کی عادت رہے اور بزرگوں کے واسطے سے دعائیں کرتے رہیں. اللہ کریم جل وعلا ضرور نظر رحمت فرمائے گا، آسانیاں ہوں گی. ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھتے رہیں کہ بزرگوں کی سیرت پر عمل کرنا بہت ضروری ہے. شیخ ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ کا ایک فرمان میں آپ کو سناتا ہوں. اور بزرگوں کی نصیحتیں اتنی پیاری ہوتی ہیں کہ بندہ ان کی طرف آئے اور ان کو پڑھے سیکھے، اور بلکہ یوں سمجھیے کہ ان کو پڑھتا چلا جائے اور ان پر عمل کرتا چلا جائے. زندگی آسان ہو جاتی ہے، اتنی آسان ہو جاتی ہے کہ بسا اوقات تو حیرت ہوتی ہے کہ ان کے فرمان نے کیسے دنیا کو بدل کے رکھ دیا. اللہ عطا فرمائے. لوگ مدنی چینل کے ناظرین عجیب ہیں، کچھ نہ کچھ کہتے ہی رہتے ہیں، اور ان کے کہے سے بندہ اگر ڈرتا رہے تو مشکلات میں پڑتا رہتا ہے. لیکن اللہ والوں کی بات یہ ہے کہ یہ چمکانے کی بات کرتے ہیں، یہ دل کو صاف کرنے کی بات کرتے ہیں، یہ طہارت کی بات کرتے ہیں. یعنی یہ جو فرمان میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں ایسا فرمان ہے. یعنی داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی اسی طرح کا جملہ منقول ہے، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی اسی طرح کا جملہ منقول ہے، اور سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی ہم یہی جملہ ابھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں. اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا پیغام بھی سنیں تو وہ یہی بات تقریباً آپ کو یہ بزرگان دین کی سیرت میں کامن ملے گی. سماعت فرمائیے. فرماتے ہیں کہ شریعت کے پابند رہو، شریعت کے پابند رہو. جس قدر شریعت کا اتباع کرو گے، شریعت کی پیروی کرو گے، اتنا ہی طریقت میں مقام حاصل ہوگا. اللہ. یعنی صرف یہ کہ دعوی صوفیت ہو اور عمل شریعت پر عمل نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ پہنچ جاتے ہیں لیکن وہ جنت میں نہیں پہنچ پاتے، بیچارے جہنم کی طرف پہنچ جاتے ہیں. شریعت کو چھوڑ کر کس کا فائدہ ہے؟ تو یہ وہ عاشق مصطفیٰ ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ ہیں جو اپنے مریدین کو، متوسلین کو اور اپنے قرب و جوار میں بیٹھنے والوں کو اللہ کی عبادت کی طرف لاتے تھے، شریعت کی پابندی کی طرف لاتے تھے. ان کا یہ بھلائی کی باتیں بتانا، نیکی کی دعوت دینا، یہ ایسے ہوا کرتا تھا کہ ان کی صحبت میں بیٹھنے والا عمل سے غافل نہیں ہوتا تھا بلکہ شریعت پر عمل کرنے کے لیے اور بڑھتا تھا. یہاں نیکیوں کا، خیر کا مقابلہ ہوا کرتا تھا، یہاں سستیوں کا کوئی دخل نہیں تھا. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف ابھارا جاتا تھا. اور الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں سید امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ ان کے ایک کامل مرید ہمارے سامنے موجود ہیں. وقار بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور کچھ کلام شامل کرتے ہیں. شجاع شریف کا ایک شعر پڑھا ہے، ماہر راشد بھائی کی فرمائش ہے، وہ میں پہلے پڑھ دوں. بالکل اسی سے آغاز. ضرور. پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں کبریا، پرزیا کر سب کا چہرہ حشر میں کبریا. شاہ ضیاء الدین پیر باصفا کے واسطے، شاہ ضیاء الدین پیر باصفا کے واسطے. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا. اننی فی بحر من مغرق قضی یدی ساحل لنا،
إشكالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا کھٹا ہے غم کی چھائیں دل پریشان یا رسول اللہ کھٹا ہے غم کی چھائیں دل پریشان یا رسول اللہ تم ہی ہو مجھ دکھی کے دکھ کا درمان یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا یا رسول اللہ انظر حالنا آیا ہے بلاوا پھر ایک بار مدینے کا آیا ہے بلاوا پھر ایک بار مدینے کا پھر جا مدینے قافلے جاتے ہیں میں آؤں گا مدینے قافلے جاتے ہیں میں آؤں گا حضور کتنے مجبور ہو گئے ہیں تمہارے در سے بہت دور ہو گئے ہیں ہم جو حکم ہو دو مدینے میں گھومنے چومنے آئے
اگر حضور کے روزے کی دید ہو جائے قسم خدا کی غریبوں کی عید ہو جائے غلام آپ کے جتنے غریب ہوں پھر بھی غلام آپ کے جتنے غریب ہوں پھر بھی غلام آتے ہیں جاتے ہیں میں بھی آؤں گا کہاں کمل سب کہاں کی دولت قسم خدا کی ہے یہ حقیقت کہ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں اور مالو سر کی بات نہیں ہے ارے یہ تو کرم کی باتیں ہیں جس کو چاہا در پہ بلایا میرے مدنی آقا نے غلام آپ کے جتنے غریب ہوں پھر بھی غلام آتے ہیں جاتے ہیں میں بھی آؤں گا غلام آتے ہیں جاتے ہیں میں بھی آؤں گا بچھوڑ دے میں صدمے روز چلا یا رسول اللہ کراں میں تیریاں دن رات گلا یا رسول اللہ ہوائے بک دیے لے جا مدینے اتھرو میرے آنکھیں ہور کی میں نظر گلا یا رسول اللہ تے جدوں دیکھا یا رسول اللہ کوئی جاندہ مسافر شہر تیرے نو کیویں بکتے ہوئے جوانوں کھلا یا رسول اللہ حضور آپ کے جودوں عطا لطف و کرم حضور آپ کے جودوں عطا لطف و کرم میری امید بندھاتے ہیں میں بھی آؤں گا
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کریم جل وعلا ہم سب کو حرمین طیبین کی با ادب با ذوق حاضری نصیب فرمائے۔ مدرسہ کے ناظرین آئیے آگے بڑھتے ہیں اور سلسلے میں شامل کرتے ہیں ایک پیکج حج کی برکات، اور اس کا ٹاپک ہے تلبیہ پڑھنے کے فضائل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تلبیہ پڑھنے کے فضائل آپ کو عرض کرتا ہوں۔ آخر نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص تلبیہ پڑھتا ہے، یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک کے حدیث نمبر ہے 829، تو اس کے دائیں بائیں ہر طرف زمین کی انتہا تک موجود درخت، پتھر اور مٹی اس کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہیں۔ تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جب یہ حاجی پڑھتے ہیں تو سبحان اللہ، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دی کہ اس کے پڑھنے پر دائیں بائیں زمین کی انتہا تک سارے پتھر، سارے درخت، ساری مٹی بھی لبیک پڑھتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو محرم یعنی احرام باندھنے والا، دو چادریں باندھی جاتی ہیں نا، دن کی ابتدا سے غروب آفتاب تک تلبیہ پڑھتا ہے تو سورج غروب ہوتے وقت اس کے گناہوں کو ساتھ لے جاتا ہے۔ سورج غروب ہوتا ہے، اس کے گناہ بھی ساتھ میں چلے جاتے ہیں، اور وہ شخص گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ سبحان اللہ۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبریل امی علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض کی، اپنے صحابہ کو حکم دیجئے تلبیہ پڑھتے وقت اپنی آوازوں کو بلند کیا کریں، کیونکہ بلند آواز سے تلبیہ پڑھنا حج کے شعار میں سے، حج کی علامتوں میں سے ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ طبرانی اوسط کی حدیث پاک ہے، میرے نبی، پیارے نبی، سونے نبی، آخری نبی، عربی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے یا حج کرنے کے لیے تحلیل یا تلبیہ پڑھتے وقت چلے، سورج اس کے گناہوں کو غروب ہوتے وقت ساتھ لے جاتا ہے اور وہ مسلمان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ تحلیل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بلند آواز کے ساتھ تلبیہ پڑھتا ہے، سورج اس کے گناہوں کو ساتھ لے کر غروب ہوتا ہے۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بلند آواز کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اسے خوشخبری دی جاتی ہے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا جنت کی؟ فرمایا ہاں۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا گیا، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ فرمایا، بلند آواز سے تلبیہ پڑھنا اور قربانی کرنا۔ تلبیہ پڑھنا، لبیک پڑھنا اور قربانی کرنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے افضل عمل بتایا۔ حاجیوں کی خوش بختی، وہ احرام کی چادریں باندھ کر لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ سبحان اللہ۔ حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ حج کی برکات اور تربیہ کے فضائل ہم سن رہے تھے۔ اللہ کریم ہمیں برکت عطا فرمائے، حرام پہنے، پھر لبیک اللہم لبیک پڑھیں، اور اللہ کریم اسے قبول بھی فرمائے، کیونکہ قبولیت ہی سب کچھ ہے۔ بندے نے مشقت اٹھائی، سب کچھ کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اگر قبول نہیں تو
मुशक्क़त ही पड़ी, फिर और क्या मिला। अगर कबूल हो जाए तो सारी थकन उतर जाए। अल्लाह करीम जल्ला वाला जन्नत में मेहमानी फरमाएगा उन लोगों की जिन्होंने दुनिया में अपने आप को अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में थकाया होगा, और जिस पर चाहेगा नजर करम फरमाएगा, उसके गुनाहों को माफ़ फरमाएगा, उसको वैसे ही जन्नत में दाखिला अता फरमा देगा। उसकी बारगाह से लौ लगी रहे, तमन्ना रहे कि मालिक हम पर करम फरमाए, हम पर नजर रहमत फरमाए, हमारी ख़ताओं को मिटाए, हमारे गुनाहों को मिटाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, एक ज़रिया अल्लाह की रहमतें हासिल करने का, उसकी बरकतें हासिल करने का यकीनन ये भलाई की बात बताना भी है। भलाई की बात बताने से क्या होता है, एक फ़ायदा ये भी होता है कि मुसीबतें दूर होती। कुरान करीम ने इरशाद फरमाया, वलौला दफ़उल्लाहि अन्नास बअदहुम बिबअदिन लफ़सदतिल अर्दु वलाकिन्नल्लाह ज़ू फ़ज़लिन अलल आलमीन। रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने एक एहतमाम फरमा रखा है। आयत करीमा का तर्जमा में अर्ज़ कर देता हूँ कि अगर अल्लाह लोगों में से एक के ज़रिए दूसरे को दफ़ा ना करे तो ज़रूर ज़मीन तबाह हो जाए, मगर अल्लाह सारे जहान पर फ़ज़ल फरमाने वाला है। यहाँ पर एक ख़ास तनाजुर है आयत करीमा का, उसको अगर हम तफसील से पढ़ें तो अल्लाह करीम जल्ला वाला का दीन का कलमा बुलंद करने के लिए ऐसे लोग आते हैं जो दीन छोड़ने वालों को या दीन से पहलू तही करने वालों को, इससे रूगर्दानी करने वालों को अल्लाह तबारक व तआला के दीन की तरफ बुलाते हैं, इसकी तरग़ीब देते हैं, और फिर वो तरग़ीब के मुख्तलिफ़ अंदाज़ और ज़राए अपनाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन के लिए कोशिश करने वाला बनाए और इसके अहकामात पर हम अमल करने वाले बन जाएं, बुराइयों को छोड़ने वाले बन जाएं। कभी ऐसा भी होता है खुर्रम भाई, बुराई होती देख रहे हैं, लेकिन पता नहीं मैं कहूँगा तो, मैं मना करूँगा तो आगे वाला क्या कहेगा, बुरा ना मान जाए, कहीं होता है अपना ही है, करने दो, खैर है जी। ऐसा होता है अक्सर, जब देखते हैं ना कि ये हमारा रिश्तेदार है, ये मेरा दोस्त है, इसको बोल दूंगा बुरा मान जाएगा, ताल्लुक खराब हो जाएगा, ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। या बसा औकात ऐसा होता है बंदा है इन पावर, ताल्लुक उसके यानी कि रिश्तेदारों में या दोस्तों में ऐसी चलती है, बोल देगा मानेंगे, सब मानेंगे, मगर है जाहिल, इसे पता ही नहीं है कि ये बुराई कर रहे हैं, बुराई का इल्म ही नहीं है, तो फिर ये कैसे बताएगा ये बुराई है और इसको छोड़ो। एक तो सबब है इस चीज़ का कि हम बुराई से नहीं रोकते, इल्म ही नहीं होता। दूसरा सबब क्या होता है, रिश्तेदारियाँ और कराबतदारियाँ और दोस्तियाँ, ये जो ताल्लुकात हैं ना, ये ताल्लुकात इंसान को रोक रहे होते हैं कि यार अगर ये किया तो ताल्लुकात में फ़र्क आएगा। तीसरी चीज़ होती है अपनी दुनियावी गरज, अभी मैंने इसको बोल दिया ना, ये फिर मेरे पीछे पड़ जाएगा और फिर ये मुझे ना नौकरी से मेरे मसाइल पैदा कर देगा, तो ये अपने एक तो ये मकसद है, और एक वजह ये भी आज इसको मना करूंगा, कल ये मेरे सामने खड़ा होगा, अगर मैं इसको नहीं रोकू टोकू तो मेरा कारोबार के अंदर बड़ा फायदा होगा, या कारोबार में या वैसी दुनियावी मामलात में मुझे बहुत ज्यादा फायदा पहुंचेगा, लिहाजा चलने दो, थोड़ी नरमी होनी चाहिए। और अक्सर आप देखेंगे पार्टनर को समझा दिया कर, पार्टनर जी छोड़ दिया था। हाँ, अगर उसको बोलेंगे ना हम पहले शरीयत से राय ले लेते हैं, दारुल इफ्ता चलते हैं और राय ले लेते हैं ये क्या बेहतर है, तो आगे से वो पार्टनर जा रहा है, फिर कारोबार कम होगा, चलो ठीक है चलने दो, थोड़ा बहुत चलता है। तो यूं करके ये वो चीज़ें हैं, अपने मफादात, अपने अगराज, अपने ताल्लुकात, जिसकी वजह से इंसान नेकी की दावत देने से या बुराई से रोकने से पहलू तही करता है, बचता है। और इसको हमें समझना चाहिए कितनी बड़ी चीज़ है, इसे कहते हैं मुदाहनत। ये वो चीज़ है कि जिसकी वजह से दो अंबिया अलैहिस्सलाम की ज़बानी अल्लाह पाक ने बनी इसराइल पर उनकी ज़बानी लानत फरमाई, लुइनल लज़ीना कफ़रू मिन बनी इसराइल अला लिसानी दाऊद व ईसा इब्न मरियम ज़ालिका बिमा असव व कानू यातदून कानू ला यतनाहूना अन मुनकरिन फ़अलू। यानी लोग बुराइयां करते थे, बदकारियां करते थे, तो बनी इसराइल के जो लोग थे, वो जो अहले इल्म तबका था, उन्होंने क्या किया, करने दिया, छोड़ दिया। अल्लाह पाक ने फरमाया कि ये बुराइयां करते थे और तो वो बदकारियां करते थे, इसकी वजह से कुफ्र में जा पड़े। तो ये कानू ला यतनाहूना अन मुनकरिन फ़अलू, क्यों नहीं रोकते थे? इनको चाहिए था कि इनको रोकते, कि ये जो बुराइयां कर रहे हैं, बदकारियां कर रहे हैं, इनमें जाने से रोकना चाहिए था। अब नहीं किया तो लुइनल लज़ीना कफ़रू मिन बनी इसराइल अला लिसानी दाऊद व ईसा इब्न मरियम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, इनकी ज़बानी इन पर लानत फरमाई गई। फिर अल्लाह पाक ने कुरान करीम में दूसरी मकाम पर फरमाया, व तरा कसीरम मिनहुम युसारिऊना फिल इस्मि वल उद्वानी व अक्लिहिमुस सुहत। और इसके बाद फरमाया कि ये लौला यनहाहुमुर रब्बानियून वल अहबारु अन कौलिहिमुल इस्मा व अक्लिहिमुस सुहत, यानी ये आप देखते हैं कि इनमें से बहुत से ऐसे हैं कि जो बुराइयों का इर्तिकाब करते हैं, हराम खाते हैं,
تو ان کے جو احبار ہیں، یہ جو علماء ہیں ان کے اور ان کے جو مشائخ ہیں، یہ ان کو ان برائیوں سے اور ان حرام کھانے سے روکتے کیوں نہیں ہیں؟ انہیں تو روکنا چاہیے تھا، یہ ان کا کام ہے، یہ ان کی ڈیوٹی ہے، تو یہ انہوں نے ڈیوٹی نہ کری، اس وجہ سے ان کے لیے اللہ پاک نے ان کی مذمت بیان کی. اور بنی اسرائیل کی ایک قوم کا پورا ذکر کیا ہے کہ ایک مقام پر سورہ اعراف جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ واقعہ آتا ہے. کیا ایک مقام پر بنی اسرائیل 3 گروہ میں بٹ گئے. ایک گروہ وہ تھا جو کھل کر نافرمانیاں کر رہا ہے، اللہ کی حدود پامال کر رہا تھا، تو وہ جو حدود پامال کر رہا تھا بالکل سرکش تھا. دوسرا طبقہ وہ تھا جو ان کو منع کر رہا تھا، جو خود تو نیک تھے، خود تو اللہ رب العالمین کے احکامات کی پیروی کرتے تھے، ساتھ منع کرتے تھے، روکتے تھے اور ان کو باز رکھنے کے لیے کہتے تھے، تو ان کے لیے وہ اپنا عمل کردار ادا کر رہے تھے. ایک طبقہ ان دونوں کے بیچ میں تھا، وہ کہہ رہا تھا ہونے دو نا، تم کیوں ان کو بولتے ہو، چھوڑو نا، تمہارا کیا جا رہا ہے. تو ایک وہ تھا خاموش طبقہ، سکوت والا طبقہ. اللہ پاک نے ان تینوں کا ذکر کر کے کیا اور پھر فرمایا جب پھر کیا آیا قرآن کریم میں پڑھیں گے، جب عذاب آیا نا تو صرف وہ طبقہ بچا کہ جو اپنا کام کر رہا تھا، نیکیوں کی دعوت دے رہا تھا، برائیوں سے منع کر رہا تھا، اور وہ جو طبقہ تھا جو برائیاں کر رہا تھا اور وہ جو خاموش تھا وہ عذاب الہی میں گرفتار ہو گئے. اللہ اسی وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جب ہم یہ اللہ پاک نے بچنے کا حکم دیا اس آیہ کریمہ میں کہ جب آزمائش آئے گی، عذاب آئے گا، تو اس میں خاص لوگوں کو نہیں، عام لوگوں کو ساتھ ساتھ خاص لوگ بھی اس کے اندر شامل ہو جائیں گے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ نیکی کا حکم دیتے رہو، برائی سے منع کرتے رہو، کہ اگر تم یہ نہیں کرو گے تو پھر اللہ پاک ایسے تمہارے سرکش لوگوں کو تم پر مسلط کر دے گا، اور پھر وہ جو مسلط کر دے گا پھر کیا ہوگا کہ تم نیک لوگوں سے دعائیں کرواؤ گے، ان کی دعائیں تمہارے حق میں قبول نہیں ہوں گی. اور اس بارے میں جو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان، وہ بھی اس طرح سے انہوں نے اس کی وضاحت کی، اس کی اور تفسیر بیان کی کہ وہ ایسے لوگوں کو اللہ پاک مسلط کر دے گا اگر ہم بھلائی کی دعوت دینا چھوڑ دیں گے، بھلائی کی راہ بتانا چھوڑ دیں گے، برائیوں کا ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیں گے، تو ایسے لوگوں کو اللہ پاک مسلط فرما دے گا کہ جو نہ بڑوں کا احترام کرے گا، نہ چھوٹوں پر رحم کرے گا، اور اس کے خلاف تمہارے نیک لوگ دعائیں کریں گی تو ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی. تو یہ لوگوں کا مسلط ہو جانا، ظلم و ستم کا لوگوں کا نشان بننا، یہ بھی اس کا ایک عذاب ہے. نیکوں کی دعاؤں میں سے حصہ نہ ملنا. بالکل نیکوں کی دعائیں جی قبول نہیں ہو رہی. کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ ظلم و بربریت کو ہوا دی جا رہی ہے اور فتنہ و فساد کو پروان چڑھایا جا رہا ہے، برائی کو بھی بھلائی بنا کے پیش کیا جا رہا ہے اور برائی کو پسند کرنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے، اور لوگ اس کو پسند نعوذ باللہ کر رہے ہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی نتیجہ ہے کہ بندہ پھر کہتا رہے گا پتہ نہیں کیوں یہ مصیبتیں ٹل نہیں رہی، یہ ظلم کی رات لمبی ہوتی جا رہی ہے، اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے. طرح طرح کی باتیں بنانے کے بجائے جو مین کاز ہے، جو مین وجہ ہے، اس کی مین ریزن ہے، اس کو دیکھیں تو صحیح. قرآن بیان کر رہا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. زمین و خشکی اور تری میں فساد یوں ظاہر ہو رہا ہے جو بندے کر رہے ہیں. اعمال کا نتیجہ بہت کچھ ہوتا ہے، یہ بھی کچھ نہیں ہوتا، بہت کچھ ہے یہ. اور اللہ ہمیں دنیا میں بھی چھوڑ دے اور سزا نہ دے، یوں مبتلا نہ فرمائے، آخرت ایک ایسا لگتا ہے رحمت فرمائے. ایک ایسے لگتا ہے جیسے ایک پروگرام کے تحت باقاعدہ ایسا دکھتا ہے کہ جیسے برائی کو بھلائی کے لبادے میں پیش کیا جاتا ہے. یعنی ایک ہیروئزم ہے نا، اس کو وہ لوگوں میں پیدا کر دیا گیا کہ ایک ہیروئزم، یعنی کہ آپ اگر برائی بھی کر رہے ہو اور بس آپ کا یعنی کہ دل آپ کا صاف ہے، بس کافی ہے. اب آپ چوری کرو، آپ ڈکیتی کرو، بس آپ کا دل صاف ہے نا، ٹھیک ہے. یعنی برائیاں کرتے رہو، دل صاف ہے، بس دل کا اچھا ہے، گالیاں بہت بکتا ہے، دل کا اچھا ہے، کھری کھری سنا دیتا، عزت اتار دیتا، دل کا بڑا اچھا ہے. تو اس کی برائیوں کو بھی بات کرنے کے بعد نا ایک چاندی کا ورق چڑھا دیا جاتا ہے کہ نہیں، دل کا تو اچھا ہے. دل کا اچھا ہونا اچھی کوالٹی ہونا بھی چاہیے. زبان کا اچھا ہونے میں کون سی برائی ہے؟ کردار کے اچھے ہونے میں کون سی برائی ہے؟ یہ اچھائی کا پتہ زبان سے تو چلے گا. کیا بات ہے، دل کی اچھائی کا پتہ زبان سے چلے گا، دل کی اچھائی کا پتہ آنکھوں سے چلے گا، دل کی اچھائی کا پتہ آپ کے کانوں سے چلے گا. یہ شہر دل کے دروازے ہیں. دل روایت میں فرمایا گیا نا، دل بادشاہ ہے جی، اور اعضا جو ہیں یہ اس کی رعایا ہے. بادشاہ صحیح ہوگا تو یہ اعضا بھی صحیح جگہ پر صحیح کام کر رہے ہوں گے. بادشاہ ہی برائی کا حکم دے رہا ہے تو پھر اعضا کچھ بھی کریں، وہ بندہ کہے نہیں جی حرکتیں تو یہ ہاتھ پاؤں آنکھ ناک اس کی غلط کر رہے ہیں. دل زبردست، دل زبردست نہیں، یہ بالکل ایک بہلاوا ہے.
ایک وہ اپنے آپ کو اپنے دل کو جھوٹی تسلی دینا ہے اور لوگوں کے سامنے اپنی غلط بات کو اچھا کر کے پیش کرنا ہے، جو کہ بالکل غلط ہے۔ غلط بات غلط ہی ہوتی ہے چاہے اسے اچھے طریقے سے پیش کیا جائے، اور اچھی بات اچھی ہی ہوتی ہے چاہے اسے جس انداز سے بھی کیا جائے، لیکن اچھی بات کو اچھے طریقے سے کیا جائے تو وہ دل میں جلدی قرار پکڑتی ہے، طبیعتیں اس کی طرف مائل ہوتی ہیں اور لوگ اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو یہ جو کہنا جناب دل کا اچھا ہے، تو جناب دل اگر اچھا ہوگا تو اس کا اظہار اس کے عمل سے یقیناً ہوگا، وہ کسی کی عزت کو خراب نہیں کرے گا، وہ لوگوں کے اندر برائی دیکھ کر کڑے گا، برائی دیکھ کر جناب وہ ان کی اچھائی کی طرف کوشش کرے گا، دل اگر اچھا ہے تو۔ خالد بھی دیکھیے بنیادی چیز یہ ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے گناہ، جی گناہ کو گناہ سمجھنا یہ ضروری ہے، بالکل گناہ کو گناہ سمجھنا ضروری ہے۔ دوسری چیز کیا ہوتی ہے؟ گناہ کو اچھا سمجھ لینا، یہ بڑی خرابی ہے، ٹھٹائی ہے۔ تو ایک تو ہے کہ گناہ کو آپ کہتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، صحیح، اور ایک یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں گناہ ہے لیکن میں بچ نہیں پا رہا، کیا کروں، معاشرہ ایسا ہے، لوگ ایسے ہیں، طبیعت ایسی ہو چکی ہے، چلیں پھر بھی یہ کچھ اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ اس کا جو نفس ہے ملامت کرے گا، ضمیر ملامت کرے گا، بندہ اچھائی کی طرف آ جائے گا کیونکہ یہ گناہ کو گناہ سمجھ رہا ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ گناہ کو اچھا سمجھنا، یہ باعث ہلاکت ہے، اور ایسے لوگ اچھائی کی طرف پھر آتے نہیں ہیں، یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم خیر فرمائے۔ تو آنکھیں ذرا کھلی رکھیں، اور جو برائی ہے اس کو برائی کہنے میں حرج نہیں ہے، کیونکہ ایک صدا کان میں بجتی سنائی دیتی ہے کبھی کبھی، نہیں یار وہ جو برا ہے نا بس وہ اس کو چھوڑ دو، برا جو ہے نا اس کی برائی اس کے ساتھ ہے، ہماری نیکی ہمارے ساتھ ہے۔ آگ جب لگتی ہے نا تو وہ جس فلور پہ لگی ہو ایسا نہیں رہتا کہ بس وہیں رہے گی، آگے نہیں بڑھے گی۔ اگر نیچے آگ جلے گی تو اوپر تنور کا حال ہو جائے گا، اوپر بھی اس کی گرمائش پہنچے گی، اور کوئی بعید نہیں کہ آگ بڑھتے بڑھتے اوپر کی منزل تک پہنچ جائے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کو قائم رکھنے والوں اور ان کے توڑنے والوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کچھ لوگوں نے کشتی میں سفر کرنے کے لیے کرہ ڈالا، کچھ کے حصے میں کشتی کے اوپر کی منزل آ گئی، کچھ کے حصے میں نیچے کی منزل آئی۔ اب نیچے کی منزل والے چاہتے ہیں کہ ہم سمندر سے پانی حاصل کریں، تو انہیں نیچے سے اوپر آنا پڑتا ہے، اوپر سے جا کے پھر وہ پانی حاصل کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو کیوں تکلیف دیں، بار بار ان کے پاس سے گزر کے کیوں جائیں، کیوں نہ ایسا کریں کہ کشتی میں نیچے کی طرف ہم ہیں تو نیچے سے ہی کشتی کو توڑتے ہیں، اور سمندر کا پانی لینا ہے تو نیچے سے ہی لے لیں گے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب اگر اوپر والے ان کو دیکھ کر انہیں روکتے نہیں ہیں کشتی توڑنے سے، تو صرف ایسا نہیں ہوگا کہ نیچے والے ہی ڈوبیں گے، بلکہ کشتی ٹوٹ جائے گی تو نیچے والے بھی ڈوبیں گے، اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے۔ اور یہی حال ہو رہا ہے، برائی دیکھی کسی اور میں، وہ کر رہے ہیں نا، ہمیں کیا ہے، اس کو کرنے دو۔ کوئی نہیں چاہے گا کہ برائی کا اڈا میرے گھر کے برابر میں بنے، کیوں نہیں چاہے گا؟ یا برے لوگ آئیں گے جائیں گے، میرے گھر پہ بھی اثر ہوگا۔ جب اس کا اندازہ ہے کہ میرے گھر پر اثر ہوگا تو اور بھی صرف اڈا بننے سے ہی ہوگا، یا کوئی چھوٹی چھوٹی برائیاں بھی اپنا اثر رکھتی ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، برائی بری ہی ہے، وہ قابل مذمت ہی ہے، اس کی مذمت ہونی چاہیے، لیکن بہرحال اس میں بھی یہ ضرور عرض کریں گے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، اس کو سیکھنا پڑے گا، سیکھ کر عمل کریں۔ اور ہر کام نا جو بندہ کر رہا ہوتا ہے، جس سے وہ چاہتا ہے کہ مجھے فائدہ ملے، وہ سیکھ کر کرتا ہے، اور جو کام سیکھ کر کیا جاتا ہے اس کے نتائج اچھے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی جو فرائض و واجبات ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی سیکھنا ہوتا ہے، کرنا ہوتا ہے۔ ابھی ایک پیکج شامل کرتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ، بہت ہی پیارا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، اس کا بڑا ہی پیارا سیگمنٹ مکے کی بہاریں۔ آج ہم مکہ پاک کی ایک بڑی ہی پیاری خصوصیت سنیں گے۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالی نے بیت اللہ شریف کو، مکہ پاک کو بڑی ہی عزتوں اور عظمتوں اور رفتوں سے نوازا ہے، لیکن آج ہم اس مبارک شہر کی ایک ایسی خاص برکت سنیں گے کہ جس کی نسبت سے کعبۃ اللہ شریف کو اور مکہ پاک کو اللہ نے بہت زیادہ عزت اور عظمت عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان،
مجھے اس شہر کی قسم کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اس شہر میں تشریف فرما ہو۔ سبحان اللہ۔ تفسیر سراۃ الجنان میں لکھا ہے کہ گویا کہ ارشاد فرمایا، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مکہ مکرمہ کو یہ عظمت آپ کے وہاں تشریف فرما ہونے کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے۔ حضرت علامہ شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنی پیاری کتاب میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ اور کسی نبی کی رسالت کی قسم کو یاد نہ فرمایا، اور سورہ مبارکہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اس میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی انتہائی تعظیم اور تکریم کا بیان ہے، کیونکہ اللہ پاک نے قسم کو اس شہر سے جس کا نام بلد حرام اور بلد امین ہے مقید فرمایا ہے، اور جب سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مبارک شہر میں نزول اجلال فرمایا، تب سے اللہ پاک کے نزدیک وہ شہر معزز اور مکرم ہو گیا، اور اسی مثال سے یہ مثال مشہور ہوئی، شرف المکانی بالمکین، یعنی مکان کی بزرگی اس میں رہنے والے سے ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ اللہ کریم کا اپنی ذات و صفات کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم یاد فرمانا اس چیز کا شرف اور فضیلت ظاہر ہونے کے لیے اور دیگر اشیاء کے مقابلے میں اس چیز کو ممتاز کرنے کے لیے ہے جو لوگوں کے درمیان موجود ہے، تاکہ لوگ جان سکیں کہ یہ چیز انتہائی عظمت اور شرافت والی ہے۔ امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا خوب فرماتے ہیں، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ سبحان اللہ۔ یہی وہ مبارک شہر ہے جہاں ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، یہی وہ مبارک شہر ہے جہاں آقا کریم علیہ السلام نے اپنے بچپن کے ایام گزارے، یہی وہ مبارک شہر ہے جس کی گلیوں میں آقا کریم علیہ السلام نے اپنے نورانی بابرکت قدم لگائے، یہی وہ شہر ہے جہاں آقا کریم علیہ السلام نے سانس لے کے اس شہر کی ہواؤں کو بہت معطر فرمایا۔ اس شہر کے درختوں نے، پہاڑوں نے، وہاں کی ہواؤں نے، فضاؤں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوے دیکھے ہیں، ان کی برکتیں حاصل کی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہی وہ مبارک شہر ہے جہاں سے آقا کریم علیہ السلام نے تبلیغ دین کا آغاز فرمایا۔ اللہ اکبر۔ ہمیں بھی اس شہر سے خوب محبت کرنی چاہیے، یہ آقا کریم علیہ السلام کا پیدائشی شہر ہے، ہمیں اس کا ادب کرنا چاہیے، ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ کعبۃ اللہ کی طرف پاؤں نہ پھیلائیں، اس کا ادب کریں، احترام کریں، اس کی طرف معاذ اللہ تھوکیں نہیں۔ بعض لوگ بے دہانی میں تھوک جاتے ہیں اور پتہ نہیں ہوتا وہ قبلہ رخ ہوتا ہے، تو قبلہ کی طرف بالکل مت تھوکیں۔ اسی طرح اس کی طرف پیٹھ کرنے سے بچیں، کعبے کی بے حرمتی نہ کریں، اور اس کے بارے میں ایسے الفاظ جو کہ برے ہوں کبھی بھی زبان سے مت نکالیں۔ الغرض اس کی ہر طرح کی بے ادبی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، اس سے خوب 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 محبت کریں، کعبۃ اللہ سے خوب پیار کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ پاک آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو، ہم سب کو بار بار اس مبارک شہر کی حاضری کا شرف عطا فرمائے، اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں کعبے سے محبت عطا فرمائے، اور اس محبت کے صدقے ہمارے گناہ معاف فرمائے، اور ہمیں بلا حساب جنت الفردوس میں آقا کریم کا پڑوس عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کریم ہم سب کو یہ عطا بھی فرمائے۔ دعوت اسلامی سے جڑے رہیں، اللہ نے چاہا تو وقتاً فوقتاً سیکھنے کا سلسلہ بڑھتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیکیوں بھری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ زائر طیبہ روزے پہ جا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا، میرے غم کا فسانہ سنا کر تو سلام میرا رو جب کہ پیش
सलाम मेरा रो के कहना।